بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسجد کی فضیلت اور اس کے ادب و احترام کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا انعام فرماتا ہے کہ اس کے حصے کا جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں جو ہیں اس کی مسجدیں ہیں، اور بدترین مقامات جو ہیں وہ بازار ہیں۔ مسجدیں جو ہیں اللہ رب العزت کی آبادیوں میں سب سے بہترین آبادیاں ہیں، اور بازار یعنی جو بازار حسن ہے اور جہاں لہو و لعب ہو وہ جگہیں جو ہیں سب سے بدترین جگہیں ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تارک الدنیا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیے، یعنی میں دنیا کو ترک کرنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ترک دنیا یہی ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے، یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں پہنچ جائے، کچھ دیر پہلے پہنچ کر وہاں بیٹھ جائے اور انتظار کرے کہ اذان ہو اور پھر نماز کا وقت ہو اور پھر میں نماز پڑھوں، وہیں مسجد میں ہی بیٹھا رہے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے ترک دنیا ہے، بہت ہی اچھا کام ہے۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے نا کہ بار بار گھڑیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں وقت ہو اور ہم جلد از جلد نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جائیں۔ اگر امام بیچارہ 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو اس کی بھی خیر نہیں ہوتی، سارا جو گھر کا غصہ ہوتا ہے امام پر ہی نکال دیا جاتا ہے کہ آپ لیٹ آئے، ہمیں کام جانا تھا، ہمیں یہ مصروفیت تھی، وہ مصروفیت تھی، تو سارا غصہ امام پر ہی نکال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ترک دنیا یہی ہے۔ ویسے تو ہمارا نعرہ ہوتا ہے، ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نیک بنوں، تو نیک بننے کے لیے، دنیا کو چھوڑنے کے لیے جو بہترین کلیہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھیں اور نماز کا انتظار کریں۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 سبزیوں کو کھانے سے منع فرمایا، یعنی پیاز اور لہسن، اور فرمایا کہ انہیں کھا کر کوئی شخص ہماری مسجدوں کے قریب ہرگز نہ آئے، اور فرمایا اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو پکا کر ان کی بو کو دور کر لیا کرو۔ لہسن اور پیاز جو ہیں یہ انسان جب کھاتا ہے تو کافی دیر تک اس کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور نمازی بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو جو بو ہے یہ پسند نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی پریشانی کا باعث یہ بدبو بنتی ہے، تو ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آج کل ویسے سردیوں کا موسم ہے اور لوگ ساکس یعنی جرابیں وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو بعض اوقات بند شوز ایسے ہوتے ہیں، جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پاؤں اس جوتے سے نکالا جاتا ہے تو جرابوں میں اتنی گندی بدبو ہوتی ہے کہ وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بدبودار جو جرابیں ہیں ان کو مسجد کے باہر ہی اتار کے آ جایا کریں، کیونکہ جب وہ جرابوں سمیت ہم پاؤں اندر لے کر آتے ہیں تو جرابیں دھلی ہوئی نہیں ہوتی 2-3 دن کی، تو وہ بدبو آتی ہے، اور بہت ہی یہ غلط بات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز بدبو والی وہ مسجد میں کھا کر یہ لے کر نہیں آنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم لوگ ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔
بعض اوقات یہی مسجد میں مسئلہ چلتا ہے، ہر مسجد میں تقریباً یہی بات ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے ہیں ہم، ذکر کرنے کی بجائے، سنت و نوافل پڑھنے کی بجائے ہم لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ساری جو دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں وہ مسجد میں ہی ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے جو مسجد میں آ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کو مسجد میں ہی لے آتے ہیں، ساری گفتگو گپ شپ مسجد میں جا کے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے باتوں سے بھی دور رہنا چاہیے، اور مسجد میں کچا لہسن پیاز وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ بو باقی ہو، اگر اس کو پکا کر اس کی بو کو زائل کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، اور بیڑی سگریٹ وغیرہ پی کر یا مولی کھا کر آنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کھانستے ہیں زور زور سے، کسی کو تو مجبوری ہوتی ہے، اور بعض اوقات عادتاً بھی وہ کھانستے رہتے ہیں، ڈکار مارتے رہتے ہیں، ایسی ڈکار مارتے ہیں کہ پوری مسجد والے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ کار جو ہے درست نہیں ہے۔ مسجد میں ایسی جگہ ماچس یا دیا سلائی جلانا جس کے رگڑنے میں بو ہو منع ہے۔ بعض اوقات ماچس کو رگڑتے ہیں، اس سے بو نکلتی ہے، تو اس سے بھی روکا گیا ہے کہ وہاں ماچس بھی نہ رگڑو، ہاں جلانی بھی ہے تو باہر جلا دو، مسجد کے اندر یہ کام نہ کرو۔ مسجد سے متصل کوئی مکان اگر مسجد سے بلند بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجد جو ہے، مسجد کے اوپر تو مکان نہیں ہے نا، سائڈ پر ہی ہے۔ مسجد جو ہے وہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ساری کی ساری جگہ مسجد کی ہی ہے۔ تو اسی لیے رد المختار میں ہے کہ انہ مسجد الی عنان السماء وقضا الی تحت الثری، کہ مسجد جو ہے وہ عرش اولی سے لے کر آسمان سے لے کر تحت الثری تک وہ مسجد ہی ہے۔ تو اب مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی جو دعائیں ہیں، باہر جانے کی دعائیں ہیں، وہ ہم یاد کر لیتے ہیں، آپ کو پڑھ کے اور ترجمہ بھی اس کا سنا دیتے ہیں۔ فرما لیجئے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم اندر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ان بیان کردہ احادیث اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔